ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک آڈیو بشکل ویڈیو دکھائی گئی اور جس کے اندر ابھی اہل تشیع کے کوئی مولوی صاحب ہیں، وہ نظام خلافت کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، ان خلفائے راشدین کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ جو ناقابل برداشت بھی ہیں اور جن کو کوئی بھی مسلمان ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ جو زبان صدیق اکبر کے خلاف کھلے گی، فاروق اعظم کے خلاف کھلے گی، عثمان و علی کے خلاف کھلے گی، صحابہ و تابعین کے خلاف کھلے گی، اساطین امت کے خلاف کھلے گی اور اکابرین امت کے خلاف کھلے گی، پھر اس کے بعد اگر کوئی سوچے کہ ہماری زبان بند رہے، ہم ایسی زندگی کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں، اور ایک اکابر کے خلاف، جو ہمارے اکابر کے خلاف جو زبان کھلے گی، جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تکبیر، اب لوگ کہتے ہیں اس وقت بڑی اتحاد کی ضرورت ہے۔ میں بھی کہتا ہوں، میں تو اتحاد کا داعی ہوں، ہم اتحاد کے دشمن کہاں ہیں؟ لیکن صدیق اکبر کو گالیاں دیا جائے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، فاروق اعظم کے خلاف بات کی جائے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، عثمان و علی کے خلاف بات کی جائے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے اکابر اور اساطین امت غوث پاک جیلانی اور جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں، ان کے خلاف بات کر کے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اتحاد اسی صورت میں ہوگا جب ہمارے اکابر کی عزتیں محفوظ ہوگی، اس عزت کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ جب صحابہ کرام کے خلاف زبان کھلے گی تو پھر یہ آگے بڑھتے رہے گی، کوئی نبی کی نبوت کا انکار کرے گا، جو قرآن کی عظمت کا انکار کرے گا، اور پھر ارتداد کے دروازے کھلتے رہیں گے۔ لہٰذا پہلا دروازہ عظمت اور ناموس صحابہ کے خلاف جو بولے گا تو پھر آگے اسی طریقے سے ارتداد کے دروازے کھلتے رہیں گے۔ میرے پیارو، اسی وجہ سے یہاں پہ پہلا ہی دروازے کے اوپر اگر کوئی آدمی شبخون مارنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے ہاتھ پکڑے جائیں گے، اس کی زبان کھینچی جائے گی، اس کی قلم کو توڑ کر کے رکھا جائے گا، اس لیے کہ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، خلفاء کی ناموس کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو اگر عظمت صحابہ کے ساتھ کھلواڑ ہوگا تو قرآن حکیم کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، اگر شان صحابہ کے ساتھ کھلواڑ ہوگا تو قرآن کی عظمت کے ساتھ کھلواڑ ہوگا۔ اور یہ صحابہ کی وہ جماعت ہے، ہم اور آپ کوئی بھی عمل کریں کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، لیکن صحابہ کی وہ جماعت جن کے بارے رب فرماتا ہے کلم وعد اللہ الحسنی، یہ وہ مقدس جماعت ہے، رب فرماتا ہے میں نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، برادران اسلام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ برادران محترم، آغاز گفتگو سے قبل کمال عقیدت اور جذبہ احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد عربی ارواح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں، اور پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں گزارش کروں گا کہ آج جو میری جمعے کی تقریر ہوگی اس کو آپ تمام حضرات بھی بغور سنیں، اور آپ بھی بغور سنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا کہ ڈائریوں والے جتنے ہیں وہ سب کے سب میری کہ آج کی پوری تقریر کو اچھے طریقے سے نوٹ کریں، اور نوٹ کرنے کے بعد جہاں جہاں آپ کو پہنچانی ہے وہ پہنچائیں، اور ہمارے پاس بھی پورا اس کا ریکارڈ موجود رہے گا۔ ہماری تقریر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں تو آپ کی مرضی ہے، کرتے رہیں، لیکن جو بات ہیں وہ ایوان بالا تک اچھے طریقے سے، یہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن تک بھی اور گورنر انتظامیہ تک بھی
اور اس کے بعد مرکزی سرکار تک بھی ہماری یہ بات، آج کا پیغام اچھے طریقے سے پہنچایا جائے. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج مجھے حالات حاضرہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک آڈیو بشکل ویڈیو دکھائی گئی، اور جس کے اندر ابھی اہل تشیع کے کوئی مولوی صاحب ہیں، وہ نظام خلافت کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان خلفائے راشدین کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ جو ناقابل برداشت بھی ہیں اور جن کو کوئی بھی مسلمان ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ نظام خلافت کیا ہے، تو خلفائے راشدین جو خلافت ہے، جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، یہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ ہے. یہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دستور ہمیں عطا فرمایا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قاعدے اور قانون ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں ارشاد فرماتے، بلکہ حضور وہی کہتے ہیں جو رب قدوس کا انہیں ارشاد ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رب قدوس خود ارشاد فرماتا ہے، میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، میرا محبوب وہی کہتا ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، قرآن حکیم کے اندر جا بجا رب قدوس ارشاد فرماتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. دوسرے مقام پہ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول ہاشمی کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی ہے. اور اب تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بہترین نمونہ عمل ہے. یعنی ان آیات مبارکہ سے کیا پتہ چلا؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میرے محبوب جو آپ نے پھینکا وہ آپ نے نہیں، آپ نے رب نے پھینکا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اے میرے محبوب آپ نے جو بیعت کی ہے نا، یہ صحابہ کے ہاتھ کے اوپر میرے محبوب تیرا نہیں میرا ہاتھ ہے. ان سب آیات مبارکہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، جس طرح اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں احکام عطا فرمائے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول ہاشمی جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع فرمائیں اسے باز رہو. اب ان آیات مبارکہ سے پتہ چلا ہے کہ اللہ کے احکام، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے اوپر واجب کی ہیں یا جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، تو جو واجب ہیں ان کے اوپر عمل ضروری ہے اور جن سے منع فرمایا ان سے بچنا ضروری ہے. اسی طریقے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو احکام دیے ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ضروری ہے اور جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے باز رہنا ضروری ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا عطا فرمایا ہے مجھے بتائیے. قرآن حکیم جب نازل ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ صورتیں، جب یہ آیات مقدسہ، یہ آیات مبارکہ جب اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہیں، تو صحابہ کرام کی ڈیوٹی تھی، ان میں خلفائے راشدین بھی ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، حضرت دیگر صحابہ کے حضرت زید بن ثابت بھی ہیں، اور بہت سے صحابہ کرام ہیں جن کی یہ ڈیوٹی لگی تھی کہ یہ صحابہ کرام ان آیات مبارکہ کو لکھ لیا کرتے تھے. اس زمانے کے اندر جسے کاغذ میسر تھا اس کے اوپر لکھا کرتے تھے، اور جس کے پاس کوئی لکڑی چوڑی تھی اس کے اوپر لکھ لیا کرتے تھے، یا کسی کے اوپر کوئی پاک جانور کی کوئی پاک ہڈی تھی اس کے اوپر لکھ لیا کرتے تھے. یہ طریقہ کار تھا. صحابہ کرام نے قرآن حکیم کو لکھ کر کے اپنے پاس جمع رکھا تھا. یہ قرآن حکیم کتابی شکل کے اندر موجود نہیں تھا، لیکن یہ قرآن حکیم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آیت مبارکہ جہاں پہ نازل ہوتی تھی حضور اسی طرح لکھوا لیتے تھے. اور حضور کی حیات مبارکہ کے اندر بہت سے صحابہ کرام حافظ قرآن تھے. حضرت عثمان غنی یہ حافظ قرآن ہیں، حضرت مولا کائنات یہ حافظ قرآن ہیں. یہ خلفائے راشدین کے علاوہ حضرت زید بن ثابت یہ حافظ
حافظ قرآن ہیں، حضرت ابی بن کعب یہ حافظ قرآن ہیں، بہت سے صحابہ کرام جو نبی پاک علیہ السلام کی حیات ظاہری کے اندر جو مکمل طور پہ حافظ تھے، اور قرآن حکیم اسی ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ لوح محفوظ میں تھا، اسی ترتیب کے ساتھ صحابہ کرام نے اپنی حیات مبارکہ میں صحابہ کے سینوں کے اندر منتقل فرما دیا تھا، اور صحابہ کرام نے اسے اپنے پاس محفوظ رکھا تھا، لیکن کتابی شکل و صورت میں موجود نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے اور سارے صحابہ اکٹھے ہوئے، اور اکٹھا ہو جانے کے بعد انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا جانشین، حضور کا خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا ہے، اور سارے صحابہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ حضرت صدیق سے بڑھ کر کے نہ کوئی فضیلت میں ہے، نہ کوئی عظمت میں ہے، نہ کوئی حلم میں ہے، نہ کوئی بردباری میں ہے۔ انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے اونچا درجہ اگر کسی شخصیت کا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہر لحاظ سے فائق ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر ہر لحاظ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت و شان عطا فرمائی ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے صحابہ نے اپنا رہبر، اپنا رہنما، خلیفہ مصطفیٰ اور امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین، ان سب لوگوں کا، سارے صحابہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہو گیا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے صدیق اکبر کو اپنا رہبر اور رہنما اور اپنا خلیفہ تسلیم کیا ہے، اور سارے صحابہ کرام نے کیا۔ جب اجماع ہو گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے یہ خلافت راشدہ ہے، اور خلافت راشدہ اسے کہتے ہیں جو علی منہاج النبوہ ہو، یعنی حضور نے جو بتا دیا، جو اصول بتائے ہیں ان اصولوں کا انہوں نے خیال رکھا ہے، جو ضابطے بتائے ہیں ان ضابطوں کا خیال رکھا ہے، جو تعزیرات بتائی ہیں ان تعزیرات کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا ہے، یعنی جو کچھ حضور نے بتایا ہے اس کو صحیح طور پہ انہوں نے عمل کیا ہے۔ وہ حضرات صحابہ کرام اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اب پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، بلکہ یہاں تک کہ منکرین زکوٰۃ ایک طبقہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں پیدا ہوا تھا جسے منکرین زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اب یہ منکرین زکوٰۃ نے جس وقت انہوں نے سر اٹھایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا روزہ رکھیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، عبادت و ریاضت بھی کریں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، مسجد کے اندر بھی جائیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے مجلس شورا طلب کی، اور طلب کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اب صحابہ کرام آہستہ آہستہ بول رہے تھے، بعض صحابہ کرام اپنے اپنے مشورے سب نے دیے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ارشاد فرمایا میرے ساتھیوں سنو، اگر تم سب کے سب منکرین زکوٰۃ کے خلاف نہیں نکلتے ہو تو ابو قحافہ کا بیٹا تنے تنہا نکلے گا۔ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، حضور کے دین کے اندر تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ظاہری کے اندر اگر ایک اونٹ کی رسی یا کسی جانور کی رسی اگر وہ زکوٰۃ میں دیتا تھا، اور اگر آج اسے منع کرے گا میں اس کے خلاف بھی میری تلوار ہوگی اور گردن ہوگی۔ اسلام کے اندر مداہنت برداشت نہیں کی جا سکتی ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے وہ نظام آگے بڑھایا ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یاد رکھیے یہ صدیق اکبر، آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں بادشاہت اور انہیں ملوکیت درکار تھی، انہیں روپیہ اور پیسہ درکار تھا۔ حضرت صدیق اکبر کی شان اور ان کی عظمت تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک بار اپنی اہلیہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ میٹھا کھانے کی طبیعت کرتی ہے، حلوہ بنا دو۔ انہوں نے کہا حضور والا گھر میں ہے ہی کچھ نہیں، حلوے کا انتظام کیسے کیا جائے؟ بات آئی گئی ہو گئی۔ کافی دنوں کے بعد انہوں نے دسترخوان کے اوپر کھانے کے ساتھ حلوہ دیکھا۔ کہا یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ کہا جو آپ تنخواہ میرے پاس جمع کرتے تھے اس سے پائی پائی جمع کر کے، تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے، جب حلوے اتنا پیسہ کئی مہینوں کے بعد جمع ہو گیا اسی سے سامان خرید کر کے آج یہ حلوہ تیار کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے حلوہ پیچھے کر دیا اور فوراً خازن کو بیت المال جس سے وہ تنخواہ لیتے تھے اس کے خزانچی کو طلب کیا، اور ارشاد فرمایا آج کے بعد اتنے پیسے میری تنخواہ سے کم کر دو، اس کے بغیر بھی ابو بکر کا کام چل جاتا ہے۔
وہ تو اتنی دیانت تھی حضرت صدیق اکبر کے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فاروق اعظم جنہوں نے مصر فتح کیا ہے، وہ فاروق اعظم جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا ہے، وہ فاروق اعظم جنہیں ملک ایران و عراق فتح کیا ہے، وہ فاروق اعظم 36 لاکھ مربع میل کے جو حکمراں اور خلیفۃ المسلمین تھے، اس کے باوجود مسجد نبوی کے اوپر وہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور کرتے کو 36 پیوند لگے ہوئے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان لوگوں نے تو اپنا سارا کچھ قربان کر دیا تھا حضور کے دین کے لیے، نبی کی عظمت کے لیے، حضور کی شان کے لیے، حضور کے ختم نبوت کے لیے، قرآن حکیم کی تعلیم کے لیے، قرآن کی عظمت و شان کے لیے اور قرآن حکیم کو جمع کرنے کے لیے. اور پھر میں جو عرض کر رہا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے گزارش کی کہ حفاظ قرآن یہ شہید ہو رہے ہیں، اور پھر اب قرآن کی حفاظت بھی ضروری ہے، اسے کتابی شکل کے اندر جمع کیا جائے. تو حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کے زمانہ اقدس کے اندر قرآن حکیم کو جمع کیا ہے. قرآن حکیم کے جامع اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے نسخے تھے، باقی سارے نسخوں کو تلف کروایا اور ایک نسخے کے اوپر سارے لوگوں کو جمع کر دیا. اسی بنیاد پہ حضرت عثمان غنی کو جامع قرآن کہا جاتا ہے، ورنہ در حقیقت جامع قرآن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہ قرآن حکیم اسی ترتیب کے ساتھ ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں عرض کروں کہ قرآن حکیم کو جمع کرنے والے صدیق اکبر ہیں، قرآن کو جمع کرنے والے فاروق اعظم ہیں، قرآن کو جمع کرنے والے عثمان غنی ہیں، قرآن حکیم کو جمع کرنے والے یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے کام کیا ہے. تو اگر عظمت صحابہ کے ساتھ کھلواڑ ہوگا تو قرآن حکیم کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، اگر شان صحابہ کے ساتھ کھلواڑ ہوگا تو قرآن کی عظمت کے ساتھ کھلواڑ ہوگا. اور یہ صحابہ کی وہ جماعت ہے، ہم اور آپ کوئی بھی عمل کریں کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، لیکن صحابہ کی وہ جماعت جن کے بارے رب فرماتا ہے کل وعد اللہ الحسنی، یہ وہ مقدس جماعت ہے، رب فرماتا ہے میں نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ، محبت صحابہ کرام زندہ باد، محبت صحابہ زندہ باد، تکبیر اللہ اکبر. میں اپنا مزاج بھی عرض کروں، میرے پاس اتنے بولنے کے لیے موضوعات ہے کہ ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، موضوعات کی کمی نہیں، نہ موضوعات ختم ہو سکتے ہیں. پوری تیاری کے ساتھ آ کر کے ہم قوم کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بتاتے ہیں متعدد موضوعات کے اوپر. ہمارا یہ مزاج نہیں رہا کسی کی پگڑیاں اچھالنے کا، لیکن یاد رکھیے کہ جو زبان صدیق اکبر کے خلاف کھلے گی، فاروق اعظم کے خلاف کھلے گی، عثمان و علی کے خلاف کھلے گی، صحابہ و تابعین کے خلاف کھلے گی، اساطین امت کے خلاف کھلے گی، اور اکابرین امت کے خلاف کھلے گی. پھر اس کے بعد اگر کوئی سوچے کہ ہماری زبان بند رہے، ہم ایسی زندگی کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں، اور ایک اکابر کے خلاف، جو ہمارے اکابر کے خلاف جو زبان کھلے گی، جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا. تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ، غلام ہے رسول کے. اب لوگ کہتے ہیں اس وقت بڑی اتحاد کی ضرورت ہے. میں بھی کہتا ہوں میں کہاں، میں تو اتحاد کا دائی ہوں، ہم اتحاد کے دشمن کہاں ہیں. لیکن صدیق اکبر کو گالیاں دیا جائے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، فاروق اعظم کے خلاف بات کی جائے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، عثمان و علی کے خلاف بات کی جائے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے اکابر اور اساطین امت غوث پاک جیلانی اور جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں ان کے خلاف بات کر کے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. اتحاد اسی صورت میں ہوگا جب ہمارے اکابر کی عزتیں محفوظ ہوگی، اس عزت کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. حضرات گرامی قدر، میں آپ سے یہ عرض کروں، یہ کہتے ہیں خلافت کے بطن سے ملوکیت نکلی ہے. ہم کہتے ہیں حضور نے خود ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی. کیا فرمایا؟ کتنے سال تک رہے گی؟ زور سے کتنے سال تک رہے گی؟ 30 سال تک. یہ حضور کا فرمان ہے، اور حضور کا فرمان بھی وحی الہی ہے. حضور نے جب فرما دیا 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی، تو خلافت راشدہ رہی 30 سال تک. صدیق اکبر پہلے خلیفہ، فاروق اعظم دوسرے خلیفہ، عثمان غنی تیسرے خلیفہ، اور مولا کائنات چوتھے خلیفہ. امام حسن یہ 5ویں خلیفہ برحق، یہ بھی خلفائے راشدین میں آتے ہیں. 6 مہینے تک ان کی بھی خلافت راشدہ رہی ہے. اب یہ خلفائے راشدین ہیں، اور اس کے اوپر ساری امت کا اجماع ہے. احادیث مبارکہ کے انبار موجود ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسہ موجود ہیں. جب صحابہ کرام کے خلاف زبان
زبان کھلے گی تو پھر یہ آگے بڑھتے رہے گی. کوئی نبی کی نبوت کا انکار کرے گا, جو قرآن کی عظمت کا انکار کرے گا, اور پھر ارتداد کے دروازے کھلتے رہیں گے. لہٰذا پہلا دروازہ عظمت اور ناموس صحابہ کے خلاف جو بولے گا تو پھر آگے اسی طریقے سے ارتداد کے دروازے کھلتے رہیں گے. میرے پیارو, اسی وجہ سے یہاں پہ پہلا ہی دروازے کے اوپر اگر کوئی آدمی شب خون مارنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے ہاتھ پکڑے جائیں گے, اس کی زبان کھینچی جائے گی, اس کی قلم کو توڑ کر کے رکھا جائے گا, اس لیے کہ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں, خلفاء کی ناموس کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے.